الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لقب شاعری کا موقع ملا ہے وہ ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام جیت گئے یا یزید لعین. شعر سے شروع کرتے ہیں. وفا تسلیم ایثار و غیرت کربلا والے، وفا تسلیم ایثار و غیرت کربلا والے، قسم اللہ کی فخر قیادت کربلا والے. انہی کے دم سے تحریک ہدایت تھا ابد زندہ، انہی کے دم سے تحریک ہدایت تھا ابد زندہ، حریم حریت جان صداقت کربلا والے. جناب عالی، جب امام زین العابدین واپس مدینہ پہنچے تو پوچھا آپ جیت گئے یا یزید؟ تو امام نے فرمایا آذان کا وقت ہونے دو، اور اگر آذان ہو گئی تو سمجھ لینا ہم فتح یاب یعنی ہم جیت گئے، اور اگر آذان نہیں ہوئی تو یزید جیت گیا، کیونکہ یزید کا ہدف اسلام مٹانا تھا. یزید نے علل اعلان کہا تھا کہ کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں آئی. یہ سب بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے شور مچایا. جی ہاں زمین، کربلا کے معاہدے میں مقصد کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور آپ نے اسی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے واپس لے آیا. جیسے کہ امام نے اپنے خواب میں اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا. امام حسین علیہ السلام حجت خدا ہے جو خواب میں بیان ہوا. آپ نے اسے شاہد کے طور پر پیش کیا کہ خدا چاہتا ہے حسین شہید ہو جائے، اہل بیت اسیر ہو جائے، اور اہل بیت کی اسیری کے لیے آپ اہل بیت کو ساتھ لیں تاکہ اس پیغام فتح کو پوری امت مسلمہ تک پہنچایا جا سکے. یعنی دشمن کہہ سکتا تھا کہ یزید نے امام حسین کو شہید نہیں کیا بلکہ عرب کے قبائل نے امام حسین کو شہید کیا. بہرحال حکومت نے مختلف حرکتوں کے ذریعے خون حسین سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکتی تھی. لہذا امام حسین نے اہل بیت کو ساتھ لیا تاکہ عینی گواہ بن جائے. چونکہ اہل بیت کربلا سے کوفہ سے شام سے مدینہ تک انقلاب حسینی کے پیغام کو شہادت و مظلومت حسینی کی گواہی اسیران کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ناموسی رسالت کی شکل میں اولاد پیغمبر نے اس کو پہنچایا. اس طریقے سے قیام کربلا کے پیغام کو پوری امت کے درمیان عام کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین کی کامیابی کی خبر تک پہنچا دی. اگر نہ پہنچتی تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. بس امام نے اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دی. بس سامعین محترم، میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں. کٹا کر گردنیں دکھلا گئے یہ کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے یہ کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.